بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ رحمان کے خاص بندے وہ لوگ ہیں جو زمین میں عاجزی سے چلتے ہیں۔ گہرے علم والے انسان راسخین فی العلم ان کی پہچان ہے کہ بندہ اور اللہ کے دربار میں تقوی، بندہ اور دنیا کی چیزوں میں زہد اور سادگی، بندہ اور نفسانی خواہشات کے درمیان مجاہدہ اور صبر، اور بندہ اور مخلوق کے درمیان تواضع، ہمبلنس، اپنے آپ کو چھوٹا اور کم سمجھنا، دوسروں کو اچھا سمجھنا۔ تواضع اصل بندگی ہے، انسان کو عاجزی اور خاکساری میں نجات ہے۔ فخر و غرور، عجب اور تکبر یہ بڑی ہلاکت ہیں۔ تکبر کرنے سے علم اور زہد اور تقوی اور نعمتیں اور فتوحات اور عبادات اور خدمات سب برباد ہو سکتے ہیں۔ جس وقت اپنی نظر میں اچھے معلوم ہو، سمجھ لیجئے کہ اسی وقت اللہ کے دربار میں اپنے درجے سے گر گئے ہیں۔ میں دنیا کے تمام مسلمانوں سے فی الحال کمتر ہوں، یہ سب مجھ سے اچھے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو ابھی کافر ہے وہ موت سے پہلے ایمان لے آئے، اور اپنا خاتمہ معلوم نہیں کہ کس حال میں ہوگا۔ دوسروں سے حسن ظن یعنی خوش گمانی رکھنا اس پر انعام ہے، اور بدگمانی پر آخرت میں پکڑ ہو سکتی ہے۔ آپس کا جوڑ بہت اچھی بات ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم ایک دوسرے کے ہمدرد اور خیر خواہ تھے۔ اسی جوڑ سے مقاصد حاصل ہوتے ہیں، ادارے اور ملکوں کے نظام چلتے ہیں۔ آپس میں حسن ظن رکھنا، اچھا گمان رکھنا اللہ کی نعمتوں کو کھینچنے والا ہے۔ ہر مسلمان کو اپنے سے زیادہ مخلص اور پرجوش سمجھیے، اور مخلوق میں کوئی خوبی یعنی ہمارے اپنے اندر کوئی خوبی یہ صرف اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور عارضی ہے، اس پر کیا اکڑنا۔ طاقتور پہلوان موت کے وقت ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے، اور بہت اچھی تقریر کرنے والے لوگ موت کے وقت اپنی زبان بھی نہیں چلا سکتے، اور جوانی کے خوبصورت ترین چہرے بڑھاپے میں مرجھا جاتے ہیں۔ تکبر کی صفت انسان خود کو مستقل سمجھنے کی وجہ سے اس میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو یہ مراقبہ کریں کہ تمام عالم اور دنیا کی چیزیں اور میرے صفات اور کمالات اور اسکلز اور ذہانت اور اللہ نے جو بھی عطا فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت اور توجہ اور نظر سے قائم ہیں۔ اگر وہ ان کی توجہ اور ارادہ نہ ہو تو یہ ساری چیزیں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی، تو پھر تکبر انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ اگر مزاج میں نرمی نہیں ہے، غصہ ہے، ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے، تو دوسری اچھی صفات امانت اور دیانت اور پابندی وقت اور سادگی اور محنتی، یہ سب ہونے کے باوجود گھر کی زندگی اور اجتماعی زندگی میں پریشانی اور بحران اور بہت توانائی ضائع ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کا جائزہ لیں، میرے اندر کیا کمی ہے۔ غرور کا سر نیچا ہو جاتا ہے، مغرور کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور گنہگار کا توبہ کر لینا برائیوں کو مٹا دیتا ہے۔ شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ملفوظ ہیں، البرہان المؤید کتاب سے ماخوذ ہیں، کہ میں نے اپنی جان کھپا دی اور کوئی راستہ ایسا نہیں چھوڑا جس کو طے نہ کیا ہو، اور صدق نیت اور مجاہدے کی برکت سے اس کا صحیح راستہ ہونا معلوم نہ کر لیا ہو، مگر سنت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے اور ذلت اور انکساری
والوں کے اخلاق پر چلنے اور سراپا احتیاج بننے سے زیادہ کسی اور راستے کو بہت قریب اور زیادہ روشن اور اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب نہیں پایا۔ ایک اور جگہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اپنے عمل پر نظر نہ کرنی چاہیے کہ ہم نے اتنا بڑا کام کیا، کیونکہ ہمارے اعمال کی حقیقت یہ ہے کہ اول تو اللہ تعالیٰ کا علم ہوا، پھر امر اور ارادہ ہوا، پھر عمل ممکن ہو گیا، امکان کے بعد اللہ نے اس کی استعداد ہمارے اندر پیدا کی، پھر ہم کو مکلف بنایا، پھر کسی کو توفیق ملی، کسی کو توفیق نہیں ملی، اور توفیق کے بعد کسی کا عمل قبول ہوا اور کسی کا قبول نہیں ہوا، اور جس کا قبول ہو گیا وہ اللہ کا مقرب ہے، اور جس کا عمل مردود ہو گیا، قبول نہیں ہوا، وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہے۔ پھر عمل پر ناز کرنے کا کیا حق ہے؟ اول تو جو کچھ ہوا اسی اللہ کی توفیق اور مدد سے ہوا، پھر کیا خبر ہے کہ قبول بھی ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس لیے خوب عمل کریں اور ڈرتے رہیں۔ جھگڑے ختم کرنے کے لیے گھر، خاندان، سوسائٹی میں جھگڑے کیسے ختم ہو؟ کہ مخلوق سے کوئی امید نہ ہو کہ کوئی میرے کام آئے گا، اور آپ خود لوگوں کی خوب خدمت کریں مگر اللہ کی رضا کے لیے، کسی بدلے کی امید نہ ہو۔ اور اکرام مسلم کہتے ہیں کہ ہر آدمی کو جو اس کی تمنائیں اور وہ آپ سے جو امید اور ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے اس سے زیادہ اس کو دینا اور برتاؤ کرنا۔ ہر ایک سے پوچھیں آپ کو کیا چاہیے، واٹ ڈو یو نیڈ، ہاؤ میں آئی ہیلپ یو۔ لوگوں سے یہ پوچھیں کہ جی ہم آپ کی کیسی خدمت کر سکتے ہیں۔ دو آنکھیں ہیں، ایک آنکھ سے دوسروں کی خوبیاں دیکھنا اور دوسری آنکھ سے اپنی خرابیاں دیکھنا، یہ ہے تزکیہ نفس، فرشتوں کے اخلاق حاصل کرنے کا طریقہ۔ سلام کو پھیلائیں اور آپس میں ہدیہ دیا کریں، تہادو تحابو، افشوا السلام بینکم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کہ جو توڑے اس سے جوڑو، جو سلام نہ کرے اس کو سلام کرو، جو آپ کو گفٹ نہیں دیتا اس کے گھر گفٹ بھیجو، اور ہر ایک کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ایکسکیوز، ہر ایک کو اچھا گمان رکھنا، کسی بھی تردید اور تنقیص اور تقابل اور تکرار اور تنقید سے بچنا۔ تو انسانوں کے دلوں کو جوڑنے کے لیے، گھر والوں کے دلوں کو جوڑنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اور اللہ تعالی ہمیں یہ تواضع کی صفت عطا فرمائے اور اس کی ضد تکبر سے محفوظ رکھیں اور تمام روحانی بیماریوں سے محفوظ رکھیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔